جب آئرہ کو خبر ملتی ہے کہ کامیار ہسپتال میں موت سے لڑ رہا ہے، آئرہ بغیر کچھ سوچے بغیر وقت ضائع کیے سیدھا ہسپتال پہنچتی ہے۔ آنکھوں میں خوف، وہ ڈاکٹر سے بس ایک ہی سوال کرتی ہے، کیسی طبیعت ہے اب کامیار کی؟ ڈاکٹر کا جواب وقت سکون دیتا ہے، مگر یہ سکون زیادہ دیر نہیں ٹکتا۔ وہ فوراً کامیار کے روم میں جانے لگتی ہے تو کامیار کے ابو اسے روکتے ہیں۔ آئرہ کہتی ہے، انکل آج آپ مجھے مت روکیے، پہلے بھی کامیار کو میں نے ہی ٹھیک کیا تھا اور اب بھی اسے میں ہی ٹھیک کروں گی، میرا اس سے ملنا بہت ضروری ہے۔ وہ جیسے ہی روم میں داخل ہوتی ہے، کامیار اسے دیکھ کر آنکھیں نیچے کر لیتا ہے۔ آئرہ سیدھا کامیار کے پاس بستر تک پہنچتی ہے اور اس سے لپٹ کر رونے لگتی ہے۔ وہ کامیار سے کہتی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے تم ایسا کرتے ہو تو صرف تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ مجھے تکلیف نہیں ہوتی، مجھے تم سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، تم میری جان ہو۔ وہ کامیار سے دل کی ساری باتیں کرنے لگتی ہے، لیکن کامیار کسی بات کا جواب نہیں دیتا، وہ خاموش پڑا رہتا ہے۔ آئرہ ایک بار پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ اس کی آنکھوں کی طرف، اس کے ہونٹوں کی طرف، اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہ جاتی ہے، لیکن کامیار کوئی ری ایکشن نہیں دیتا۔ آخر وہ روتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر جانے لگتی ہے کہ اچانک کامیار کے منہ سے یہ آواز نکلتی ہے، میں نے سب کچھ بلا دیا، تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ الفاظ آئرہ کے دل پر مرہم رکھ دیتے ہیں۔ آئرہ سیدھا اپنے گھر جاتی ہے اور اپنے ماں باپ کو وجہ کر دیتی ہے کہ اب وہ پھر کامیار سے شادی کرے گی، کیونکہ وہ مان گئے ہیں اور اس کی یہ حالت اسی کی وجہ سے ہوئی تھی اور میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ دوسری طرف کامیار سیدھا اپنے گھر پہنچتا ہے اور والدین کے سامنے اعلان کرتا ہے، میں آئرہ سے نکاح کرنے جا رہا ہوں ابھی۔ یہ سن کر گھر میں سناٹا چھا جاتا ہے۔ ماں باپ حیران رہ جاتے ہیں، مگر کامیار کے قدم رکتے نہیں۔ وہ مولوی صاحب کو ساتھ لے کر آئرہ کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، سامنے سوال، حیرانی، خاموشی، مگر کامیار کا جواب صاف ہوتا ہے، میں آئرہ سے نکاح کرنے آیا ہوں۔ گھر کا ماحول بدل جاتا ہے، خوشی، تیاری، دعائیں۔ آئرہ کو بتایا جاتا ہے کہ آج اس کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ آئرہ دلہن بنی کامیار کے برابر آ کر بیٹھتی ہے۔ نکاح شروع ہونے ہی والا ہوتا ہے کہ اچانک تقدیر اپنا نئی وار کرتی ہے۔ عرفان صاحب کا سینہ درد سے بھر جاتا ہے اور وہ سب کے سامنے گر پڑتے ہیں۔ خوشوں کا منظر لمحوں میں